क्लास 10 से। हाँ एक जश्न बाबहार है 26 जनवरी, एक वजह इफ्तिखार है 26 जनवरी, आए में हिंद का था इसी दिन हुआ नवाज, उस दिन की यादगार है 26 अस्सलाम वालेकुम तलबा और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे लफ्ज़ शायरी का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम जमहूरिया। जी हाँ, यौम जमहूरिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यौम जमहूरिया हमारे मुल्क में एक कौमी त्योहार है जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ बहुत सी ज़बानी, सकाफतें, रिवायात और त्योहार हैं। कुछ त्योहार बशर में मनाए जाते हैं और कुछ मगरिब में, और कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे मुल्क में एक साथ मनाए जाते हैं। उन्हीं को हम कौमी त्योहार कहते हैं। यौम जमहूरिया भी इसी तरह हमारे मुल्क का एक कौमी त्योहार है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था, लेकिन अभी अभी कानूनी एतबार से हम उनके मातहत थे, क्योंकि अंग्रेजी दस्तूरुल अमल उस वक्त हमारे मुल्क में नाफिज था। इसलिए हमारे मुल्क के कुछ रहनुमाओं ने अपने मुल्क के आईन को बनाने के लिए एक कमेटी कायम की, जिस कमेटी के सरबराह थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस कमेटी ने तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन में मुल्क के लिए दस्तूर तैयार किया, जिस दस्तूर को 26 जनवरी 1950 में पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। उसी वक्त से इस दिन को एक खास अहमियत हासिल हुई। इसीलिए इस दिन को हम यौम जमहूरिया के नाम से बड़े धूमधाम से एक कौमी त्योहार के तौर पर मनाते हैं। हिंदुस्तान में तमाम शहरों में ये कौमी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, इसलिए दिल्ली में इस दिन को एक खास मकाम हासिल है। दिल्ली में इस दिन चांदनी चौक से एक अजीम शान जुलूस शुरू होता है, जो कि मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरता है। इसमें बहुत से बच्चे, बड़े और बहुत हिस्सा लेते हैं। इस जुलूस में तकरीबन तमाम रियासतों की एक खूबसूरत झांकियां दिखाई जाती है। इस दिन बच्चे भी तरह तरह के दिखाते हैं। स्कूलों में इन्हें देखने में बहुत लुत्फ आता है। इस दिन सदर जमहूरिया हिंद फौज की सलामी लेती है। मुमताज शख्सियतों को इस दिन तमगे और पुरस्कार पेश किए जाते हैं। बहादुर सूरमाओं की बेवाओं को इस दिन उनके शोहरों की बहादुरी के लिए नवाजा जाता है। इससे हमारे मुल्क के नौजवानों और बच्चों में एक खून की एक लहर से दौड़ जाती है। इस वजह से वो भी अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने का एक जज्बा उन्हें हासिल होता है। इस दिन तमाम सरकारी और नीम सरकारी इमारतें पर चिराग होता है। इस दिन सरकारी तौर पर छुट्टी होती है पूरे मुल्क में। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया हिबा। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी 10th AD वजीफा को। आजकल इस कौम की हालत नहीं बदल रही है। आप अगर ख्याल करें तो आप अपनी हालत बदल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ जजेस, मेहमान इकराम और मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज मुझे आप सबके सामने एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पे बोलने का मौका मिला है। वो है यौम जमहूरिया। उसके ऊपर मैं अपने ख्यालात इज़हार करना चाहूंगी। हर किसी को तो पता है यौम जमहूरिया मनाया कैसे जाता है, लेकिन आपने कभी गौर करा कि हम लोग यौम जमहूरिया बनाते क्यों हैं? उसका अहम क्या है? वो इतना जरूरी क्यों है? जी हाँ, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, ये हमें हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में जानने की दावत देता है। ये वो दिन है जिस दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्गों ने अपना वक्त, जान और मेहनत से हमें यह आजादी दिलाई। चलिए तारीख के कुछ सफा पलटते हैं। जब 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ था, इसका अपना कोई आइन नहीं था। उस वक्त हिंदुस्तान ब्रिटिश कानून पर चल रहा था। आजादी के बाद ये जरूरत महसूस हुई कि हमें अपने खुद के आइन की जरूरत है। एक ऐसा आइन जो सबको बराबर हुकूक दे, सबकी हिफाजत करे और सबको आजादी का एहसास दिलाए। आइन सर्व असेंबली
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क़यादत में एक ऐसा आइन बनाया जो सबकी आवाज दबा देता था। उन्होंने लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगाए इस आइन को बनाने में। ये आइन सबकी सुनता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत। आखिरकार 26 जनवरी 1950 में ये आइन नाफिज हुआ और हिंदुस्तान एक जमहूरिया बन गया। लेकिन आपने कभी सोचा 26 जनवरी ये क्या? ये दिन बहुत खास है। इस दिन 1930 में महात्मा गांधी की क़यादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आजादी के बारे में दुनिया को बताया था। ये वो लम्हा था जब पूरी दुनिया को पता चल गया था कि हिंदुस्तान की आवाम सिर्फ आजादी नहीं चाहती, वो उस आजादी के लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी के दिन हमारे आइन को हिंदुस्तान में लाया गया। लेकिन जमहूरियत का मतलब सिर्फ आजादी और उसकी खुशी नहीं है, जिम्मेदारियां भी हैं। हमारा आइन ये सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। हमें इस आइन की इज्जत करनी चाहिए और इसके लिखे हुए उसूलों को मानना चाहिए। हिंदुस्तान एक चीज में बहुत जाना पहचाना है, वो है उसके मिलने जुलने में और कितने अलग तरीके के लोग उसमें रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके की जबानें बोली जाती हैं और तहजीबें हैं, लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो सब एक है। अल्लाह इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठकर रखना। ये भी है वतन हिंदू। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी हादिया को कि वो आए और अपनी तकरीर का आगाज करें। हादिया 10th A। सामीन, तालिबा और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हम सब यहाँ यौम जमहूरिया पर अपने ख्यालात पेश करने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन यौम जमहूरिया आखिर है क्या? ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारी पहचान की कहानी है। चलिए 1947 में चलते हैं। हमारा मुल्क आजाद तो हो गया, लेकिन इसका आइन क्या था? इस आइन को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एनसास असेंबली ने 2 साल 11 महीने लगाकर एक ऐसा दस्तूर बनाया जो हिंदुस्तान के लोगों की आवाज सुनता हो। जमहूरिया का मतलब सिर्फ आजादी नहीं, जिम्मेदारियां भी हैं। आजकल का हिंदुस्तान करप्शन से भरा हुआ है। हमें इस आइन को याद रखकर मुस्तकबिल के हिंदुस्तान को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए ये दिन बहुत जरूरी है। ये दिन हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। हम ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं जो गुलामी से आजाद होकर हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। हम ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं जो गुलामी से आजाद होकर आजादी की ऊंची उड़ान। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्राना परवी 9C को। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम मुअज्जिन, साथ इकराम और मेरे प्यारे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नापूर ज़माने से क्या हमारी कहानी है कि नापूर ज़माने से क्या पहचान तो ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज मुझे इस मौजू पर लफ्ज़ाई का मौका मिला है, वो मौजू यौम जमहूरिया है। साथियों,
یوم جمہوریہ ہندوستان کا ایک قومی تہوار ہے۔ جنوری 1950 میں ہمارے ملک کے آئین کو اختیار کرنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کی برطانوی حکومت سے ایک خود مختار جمہوری حکومت میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ محترم معزز، ہندوستان کا آئین ہمارے ملک کا قانون ہے اور یہ عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے حکومت کے اختیارات، شہریوں کے حقوق اور فرائض کا خاتمہ پیش کرتا ہے اور اس بات کی یقین بناتا ہے کہ عوام کے سامنے جواب دار ہے۔ کسی نے اپنے کو ہمیشہ دیا، روتا رہا پورا پریوار اور سو گیا۔ کسی کی گود اجڑی تو کسی کے سر سے بال کا سایہ، کسی کی گود اجڑی تو کسی کے سر سے بال کا سایہ، اور ہم نے سنا جب ہم شہید ہو گیا۔ ساتھیوں، ہندوستان 1947 تک برطانوی حکومت کے زیر اثر تھا۔ اس سے آزادی ملی تاہم نہیں تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد 9 دسمبر 1947 کو ہماری دستوری تعلیم کی تشکیل شروع کی۔ دو سال 18 دن میں تیار ہوئی۔ جس دن آزادی کی تشکیل مکمل کا اعلان ہندوستانی کانگریس نے کیا، 1950 کو جب پہلا جمہوری بنایا گیا۔ بیٹھا رہا کے مشن میں وہ ہر دن سہتا رہا کہ آخری سال میں وہ دیش، وہ بھارت ماتا کی جے کہتا رہا۔ بلانا چاہوں گی 9C کی بشرا کو علی رسول کریم، اما بعد۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے یوم جمہوریہ، اور میں اپنی اس تقریر کا آغاز ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ حضرات، انگریزوں نے تجارت کے غرض سے اس سرزمین پر قبض رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی طاقت بنانے لگے، اور اسی سیاسی چلاکی اور فوجی طاقت کے دم پر یہاں کے راجاؤں، حکمرانوں اور بادشاہوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر ملک کے لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلموں پر بریت کی ایسی داستانیں کی، ایسی ہلاکت خیز اور سبقانہ کارروائیاں کی، جس سے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی داستانیں بھی ماند پڑ گئی۔ انگریزوں نے تو ہندوستانوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت کا بازار قائم کر دیا گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی تحریک کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی تحریک کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سزا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا وقت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبد العزیز، سید احمد شہید اور سید احمد شیرین، راجندر پرساد، ڈاکٹر سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، گولیاں کھائیں، پھانسی کے پھندے پر لٹکے، بالآخر وہ دن بھی آیا کہ بھارت کی آزادی کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنی آزادی کو ہرگز مٹا نہیں سکتے، اپنی آزادی کو ہرگز مٹا نہیں سکتے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ حاضرین محفل، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا ہی
اب ضرورت تھی تو ایک ایسی دستور آئین کی جو ہمارے ہندوستان کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہو سکے۔ چنانچہ اردو ایک کمیٹی تیار کی گئی، جس کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور اس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ بہرحال آئین و نئے مسودہ تیار کیا گیا۔ ترمیم و تنظیم اسکو حسابے کے ساتھ کے بعد 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک میں آئین نافذ کر دیا گیا اور اس کے پہلے صدر راجندر پرساد بنائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور یہاں پر ذات پات کے بھید بھاؤ کو ختم کر کے ایک جگہ جمع ہو کر ہمارے رہنماؤں کی بتائی گئی باتوں پر عمل کر کے ایک ساتھ یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ اب میں اپنی تقریر کا آغاز ایک چھوٹی سی شعر کے مٹی سے ملا دے یہ جدا ہو نہیں سکتا، میں اب اس بار میں تیرا ہو نہیں سکتا، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ اس دیش میں کیا ہو نہیں سکتا۔ شکریہ۔ اس کے بعد میں بلانا چاہوں گی 9C کی عافیہ کو جو آئے اور تقریر کا آغاز کریں۔ 26 جنوری ہمارے ملک ہندوستان کا قومی تہوار ہے، اسے تمام مذہب کے لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اسی تاریخ کو ہمارا ملک جمہوری اور سرکاری ملک بنا۔ ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ یہی آزادی یہ دن ہمیں آزادی کے عظیم رہنما اور شہیدوں کی قربانی کی یاد دلاتے ہیں، جنہوں نے اپنا خون اور پسینہ بہا کر ہمیں ایک آزاد ملک دیا۔ وہی آزادی جس میں بھگت سنگھ کو پھانسی پر چڑھایا گیا اور بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے، اب بھی جس کا خون نہیں کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہیں کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیس کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ اور دیگر رہنماؤں نے ایک ایسا آئین دیا جو تمام شہریوں کو انصاف فراہم کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آزادی اور جمہوری حقوق کی قدر کریں اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ بس کے افکار بدلنے ہوں گے، کے افکار بدلنے ہوں گے، جمہور کے کردار بدلنے ہوں گے۔ 26 جنوری 1950 میں جمہوری اور سیکولر ملک بنا، یعنی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے کام کرنے کی شروعات ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا بلکہ وہ غیر جانبدار ہوگی۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کی، چونکہ اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی وغیرہ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اب کسی خاص مذہب کی حکومت کی وجہ سے دوسرے مذہب کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہمارا ملک اس بنا پر سیکولر بنایا گیا تاکہ کسی مذہب کی حکومت نہ ہو، اور یہ سیکولر بنایا گیا تاکہ کسی مذہب کی حکومت نہ ہو اور یہ کسی کی وجہ سے بلکہ نہ ہو، بلکہ سب کو برابر حقوق حاصل ہو، جناب 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے۔ اس ملک کی راجدھانی اور ہر صوبہ کے صدر مقام پر یوم جمہوریہ کی تقریب بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ دہلی میں لال قلعے پر صدر جمہوریہ کے ذریعے جھنڈا لہرانے کے بعد صدر چیف فوجوں کے کمانڈر اور دیگر لوگ جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں اور قومی ترانہ گایا جاتا ہے۔ جنگوں کے ساز و سامان اور مختلف قسم کی کشتی دکھائی جاتی ہے۔ انہیں چند باتوں کا استشارے کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ جہاں میں ہند کی گلزار آن زندہ باد، جہاں میں ہند کی گلزار آن زندہ باد، میرا وطن میرا ہندوستان۔ شکریہ عافیہ۔ اب میں بلانا چاہوں گی 11th A کی عطیہ فاطمہ کو۔ ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک وجہ افتخار ہے 26 جنوری، آئین انقطاع اسی دن ہوا نفاذ، اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری۔ حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عطیہ فاطمہ ہے اور میں یاگی جماعت کی طالبہ علم ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم جمہوریہ۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری حکومت کا آج ماضی کی تمام کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود سنہری امیدوں اور مطمئنوں خاموش کر ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے جس کو خیال دلوں کے جوش سے بھر دیتا ہے۔
1847 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کے یوم آزادی تک ملک کو آزاد کرانے میں تمام ممالک کے افراد نے مل جل کر حصہ لیا۔ خصوصی قدسیوں کی قربانی کے باعث ہندوستان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن یہ آزادی بنا آئین کے ایسی ہی تھی جیسے بنا روح کا جسم۔ لہذا ہندوستانی رہنماؤں نے اس مختلف مذاہب، زبانوں اور تہذیبوں والے ملک کے لیے آئین سازی کا مشکل کام شروع کیا اور 2 سال 11 مہینے 18 دن تک مختلف ممالک کے آئین کا مطالعہ کرنا اور مسلسل ڈیلیگیشن، ڈیلیبریشن، ڈرافٹنگ اور ڈیبیٹ کے بعد آئین ساز اسمبلی کی ڈرافٹنگ کمیٹی نے ڈاکٹر BR امبیڈکر کی قیادت میں اپنے کام کو مکمل کیا، جس سے پارلیمنٹ نے پاس کیا اور اس کے ایک ساتھ ایک ایسا آئین وجود میں آیا جو ہندوستان کے مقصد آزادی کو مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے، جو اس کے شہریوں کے مکمل محقوق کو محافظ اور ان کی جمہوریات کی سر کا تاج ہے۔ حضرات، آج آزادی کے 78 سال کے بعد ہمارا ملک جوہری طاقت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ اقتصادی طاقت کی معاشی کے لحاظ سے بھی دنیا کو بہترین ملک بننے پر گامزن کر رہا ہے۔ ملک کے ہر ایک بچے کو تعلیم یافتہ بنانے کی جدوجہد اور اپنے ہدف تک پہنچ چکی ہے، لیکن لاکھ کوشش اور خواہشوں کے باوجود بھی انسانی مساوات اور علمبردار ملک کے برابری اور انصاف کے مزاج ذات پات مذہبی انتخاب کے انقلاب کے بش تلے جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر سال عالمی سطح پر مجالس کے انعقاد کرنے والے ملک میں کروڑوں افراد بھوک سے تڑپتے ہیں۔ یہی نہیں، خانے کو تقسیم کرنے والے ملک کے ہزاروں افراد اس سرد موسم میں بھی کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں۔ بہت سے پریشان ہیں، خوف کا عالم ہے، ہر کچھ امن کی تلاش ہے۔ لہٰذا ایسے خوف و خطر عالم میں یہ ہم طالبہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کو نجات کا راستہ دکھا سکے اور یقین جانے کہ نجات ضرور ملے گی۔ یعنی ہمیں تعلیم کے میدان میں آنا ہی پڑے گا، ملک کے اعلیٰ امتحان بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، سیاسی سمجھ، سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم ان پرشوق حالات کو ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جو اس کے ذریعے عالم انسانیت کے منظر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اس خوشی والے دن کی اہمیت کو جانیں، دستور ہند کو جانیں، تاکہ اس کی روشنی میں اپنے حقوق کو بہتر طور پر مطالبہ کر سکیں، کمزوروں، ضرورت مندوں اور ان کے حق دلا سکیں، اپنے جان کے تحفظ اور ملک کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں تعلیم کے بغیر ناممکن ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس ملک کو آزاد کرنے والے شخصیت کے بارے میں پڑھیں اور ان کی حیات کی روشنی میں اپنے اندر ملک کی خدمت کو جذبہ پیدا کریں۔ یاد رکھیں، اب ہمارے پاس سر سید احمد خان یا مولانا ابوالکلام آزاد نہیں ہے، اب ہم میں سے ہی ایسی شخصیت کا نکلنا ضروری ہے جو ملک کو استقامت کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا، کیونکہ ہم طالبہ ہی آنے والے کل کے ہندوستان کی درخشاں سورج ہے جو اپنے روشنی میں سنہرے وقت پر ہی شکریہ۔ اب میں 11 پی کی اسماء کو دعوت دینا چاہوں گی۔ محمد ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، عبادتوں کی طرح میں ہر کام کرتی ہوں، میرا اصول ہے میں پہلے سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے یوم جمہوریہ، اور میں اپنی تقریر کا آغاز ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ حضرات، یوم جمہوریہ ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں
نافذ کر دیا گیا اور اسی دن سے اس دن کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی اور اس دن کو یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، بے شک اسی دن کے لیے مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، نیتا جی سبھاش چندر بوس جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانی عوام نے بلا امتیاز مذہب و ملت آزادی کے پرچم کو بلند کیا اور اپنی بے مثال قربانیوں اور اتحاد و اتفاق سے انگریزوں سے ٹکر لی اور انہیں ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تب بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ معزز سامعین کرام، یہ دن ہمیں انہی عظیم بزرگوں اور رہنماؤں کی قربانیوں اور قیادت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی اور جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر تو ہوا، تاہم ہمارے سامنے آزادی، اخوت اور مساوات کا تصور کشن عمل ہے۔ اس ملک کے تمام باشندوں کو یکساں طور پر آگے بڑھ کر ملک کی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ملک آج گو نہ گو مسائل سے دوچار ہے۔ یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے۔ بلا شبہ ہم نے شدید مزاحمتوں کے باوجود اپنے گنگا جمنی وفاقی اور جمہوری کردار کا زبردست تحفظ کیا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور نقل و حمل، اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے اہم شعبے میں ہمارے ملک نے اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ہمارے سامنے عدم مساوات، بے روزگاری، پسماندگی اور ناخواندگی وغیرہ کا بھی ایک امتیاز کھڑا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنے ملک کی ترقی اور کامیابی کے صحیح راستوں کا تعین کرنا چاہیے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے لیے گلستاں ہمارا۔ عزیز دوستو، ہمارا ملک صوفی سنتوں اور درویشوں کا ملک ہے۔ یہاں جنہوں نے ہمیشہ آپسی مذہب صلح اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ آج ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ ہم اپنی سطح پر اور اپنی بساطوں کے مطابق ان آدرشوں اور اصولوں کو اپنائیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا کیا ہے۔ شکریہ۔ اب میں 11D کی تانیہ فاطمہ کو بلانا چاہوں گی۔ اب میں بلانا چاہوں گی 9A کی صفیہ الہی کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حاضرین، اساتذہ گرامی، عزیز طلباء اور تمام مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صفیہ الہی 9A کی طالب علم آج یہاں پر یوم جمہوریت کے اوپر اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ مجھے یہاں اس موقع پر آپ سب کے سامنے اپنی باتیں رکھنے کا موقع ملا۔ آج اس تقریر میں یوم جمہوریت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گی اور امید ہے کہ آپ سب کو میری باتیں مفید اور دلچسپ لگیں گی۔ اپنی تقریر کا آغاز میں علامہ اقبال کے ایک مشہور شعر سے کرنا چاہوں گی کہ خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود ہی پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد ایک طویل اور پرمشقت سفر تھا۔ 15 اگست 1947 کو ہم نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی، لیکن یہ آزادی صرف سیاسی سطح پر تھی۔ ہمارے لیے ضروری ایک مکمل اور کامیاب جمہوری ریاست کا قیام ضروری تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 9 دسمبر 1946 کو ہندوستانی آئین ساز اسمبلی کا قیام عمل میں آیا، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی کو
بنایا گیا۔ اس اسمبلی نے طویل اور محنت طلب عمل کے بعد 26 نومبر 1949 کو آئین کو منظور کیا اور 26 جنوری 1950 کو اسے نافذ کر دیا۔ یوم جمہوریت ہمارے لیے ایک اہم ترین دن ہے کیونکہ اس دن ہمارے ملک نے ایک آئین کو اپنایا تھا، وہ آئین جو دنیا کے بہترین آئینوں میں سے ایک ہے۔ یہ آئین صرف ایک کتاب نہیں بلکہ فخر ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہر مذہب، ذات، دھرم، مختلف زبانوں کے لوگ ساتھ میں مل جل کر اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ یوم جمہوریت کے دن کو صرف ایک رسمی تقریبات کے طور پر نہ اپنائیں۔ اب میں 9A کی عطیہ کو بلانا چاہوں گی۔ دل سے نکلے گی نمن کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نمن کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ محترم جج صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے سبھی عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عطیہ صدیقہ ہے اور میں 9ویں جماعت کی طالب علم ہوں اور آج کے میرے اس تقریر کا عنوان ہے یوم جمہوریہ۔ ہمارے ملک میں یوم جمہوریہ 26 جنوری کو ہر سال بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس دن کو یادگار بنانے کے لیے ملک بھر میں مختلف تقاریب اور جشن منائے جاتے ہیں۔ یوم جمہوریہ کے دن سب سے اہم تقریب میں دلی کی تاریخی مقام راج پتھ پر ہوتی ہے۔ یہاں ایک عظیم الشان پریڈ کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں مختلف ریاستوں کے ثقافتی اور فوجی دستوں کی شرکت ہوتی ہے۔ اس دن صدر جمہوریہ ہند کی آمد پر فوجوں کے ذریعے سلامی دی جاتی ہے، قومی ترانہ گایا جاتا ہے اور فوجی پریڈ بھی ہوتی ہے۔ محترم سامعین، آزادی کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ جمہوری حکومت کے قیام کے لیے ایک متوازن اور جامع آئین مرتب کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کے دور اندیش قانون ساز افراد کی ایک ٹیم کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں آئین سازی کی ذمہ داری سپرد کر دی گئی، جس کی تیاری کے بعد اسے دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا اور یوں قانون ساز اسمبلی نے 26 جنوری 1950 میں جمہوری ہند کے نفاذ کے آئین کو ہری جھنڈی دی اور اس طرح 26 جنوری 1950 میں باضابطہ دستور ہند کا نفاذ عمل میں آ گیا اور تب سے لے کر اب تک ہمارے ملک میں جمہوری طرز حکومت قائم ہے۔ محترم سامعین، آئین ہند میں جہاں یہ کہا گیا کہ یہ ملک سیکولر غیر مذہبی جمہوریہ ہوگا، وہیں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ ہر ایک کو اس کی آزادی اور اپنی پوری مرضی کے ساتھ اپنے مذہب کے فرائض کو ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ کسی کے ساتھ اس کے مذہب، اس کے کلچر، رنگ و نسل اور لسانی اقلیت کا اکثر کی بنا پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا اور یہی خواب ہمارے اکابر مجاہدین آزادی نے دیکھا تھا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر پورا ملک ایک ساتھ مل کر مجاہدین آزادی اور شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور جو کہتا ہے ان کی قربانیوں، خدمات اور کاوشوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہر گلی، محلہ، قصبہ، گاؤں اور شہر میں آج کے دن کو قومی تہوار کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جمہوریت ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے ہر ایک شہری کو اپنی آواز اٹھانے، مساوات کے ساتھ زندگی گزارنے اور
چاہوں گی کہ مٹا دیں گے دشمن تیرے نام و نشان کو، کہ مٹا دیں گے دشمن تیرے نام و نشان کو، اگر تو نے دیکھا میری آنکھوں سے میرے ہندوستان کو۔ شکریہ۔ اب میں بلانا چاہوں گی 9HP ابرا۔ ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک وجہ افتخار ہے 26 جنوری، پرچم کشائی کیجئے ہر جا بسط خلوص، میزان اعتبار ہے 26 جنوری۔ معزز جج صاحبان، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابرا فہیم نبی جماعت کی طالب علم ہوں، اور آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم جمہوریہ۔ دنیا کی سب سے بڑی نظامی حکومت کا آج ماضی کی تمام کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود سنہری امیدوں اور روپہلے خوابوں سے سجا ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے جو دلوں کو جوش سے بھر دیتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کی یوم آزادی تک اس ملک کے تمام مذاہب کے افراد نے مل جل کر حصہ لیا، اور اسی نفوس قدسیہ کی قربانیوں کے باعث ہندوستان غلامی زنجیروں کو چھوڑ کر آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن یہ آزادی بنا آئین کے ایسی تھی جیسے روح کے بنا جسم۔ لہذا ہندوستانی رہنماؤں نے اسے مختلف مذاہب، زبانوں اور تہذیبوں والے ملک کے لیے آئین سازی کا مشکل کام شروع کیا، اور 2 سال 11 مہینے اور 18 دن تک مختلف ممالک کے آئین کا مطالعہ کرنے اور مسلسل ڈسکشنز اور ڈیبیٹ کے بعد آئین ساز اسمبلی کی ڈرافٹنگ کمیٹی نے ڈاکٹر B.R. امبیڈکر کی قیادت میں اپنے کام کو مکمل کیا، جسے آئندہ پارلیمنٹ نے پاس کیا، اور اسی کے ساتھ ایسا آئین وجود میں آتا ہے جو ہندوستان کے مقصد آزادی کی مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے، جو اس کے شہریوں کے حقوق کا محافظ اور اس کی جمہوریت کے سر کا تاج ہے۔ حضرات، آج آزادی کے 76 سال بعد ہمارا ملک جوہری طاقت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ اقتصادی اور معاشی طاقت کے لحاظ سے بھی دنیا کا بہترین ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کے ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنانے کی جدوجہد آج اپنے حد تک پہنچ چکی ہے، لیکن لاکھ کوششوں اور کاوشوں کے باوجود بھی انسانی مساوات کے علمبردار ملک میں برابری اور انصاف کا میزان ذات باز اور مذہبی اختلافات کے بوجھ تلے چھپتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سال عالمی سطح پر مجالس کا انعقاد کرنے والے اور غریب ممالک امداد پر کروڑوں خرچ کرنے والے ملک میں کروڑوں افراد بھوک سے تڑپتے ہیں، اور یہی سرات و تسخیر کرنے والے ملک میں ہزاروں افراد اس سرد موسم میں آسمان کے تلے سونے پر مجبور ہیں۔ ملک میں پھیلی ہوئی اس وبا کے باعث ہر طرف پریشانی ہے، خوف کا عالم ہے، ہر شے کو امن کی تلاش ہے۔ لہذا اس پر خوف عالم میں ہم طلبہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کو نجات کا راستہ دکھائیں، یعنی ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا، ملک کے اعلیٰ امتحانات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، سیاسی سمجھ، سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے عالم انسانیت کے منظرنامے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اس خوشی والے دن کی اصلیت کو جانیں اور دستور ہند کو جانیں، تاکہ اس کی روشنی میں اپنے حقوق کا بہتر طور پر مطالبہ کر سکیں، کمزوروں، ضرورت مندوں کو ان کا حق دلا سکیں، اپنی جان کے تحفظ اور ملک کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔ یہ ساری چیزیں تعلیم کے بغیر نامکمل ہیں، لہذا ضروری ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے والی شخصیت کے بارے میں پڑھیں، ان کی حیات کی روشنی میں اپنے اندر ملک کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، اور جذبے کے ساتھ ساتھ ہر محاسب
کر ملک و ملت کی خدمت کی اہلیت پیدا کریں، پھر عوام کی فلاح و بہبود کا کام کریں، عوام کے کمزوروں مفلسوں کا درد اپنے دل میں پیدا کریں، ان کے لیے کام کریں، مدد کریں، آگے بڑھیں۔ یہ ساری چیزیں آپ تبھی آسانی سے کر سکیں گے جب آپ کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اقتدار ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو ملک کے بڑے عہدوں پر فائز کرنے کے لیے سخت محنت کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جب آپ محنت کے ساتھ اس میدان میں قدم آگے بڑھائیں گے تو عالم انسانیت کا منظرنامہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ یاد رکھیں، اب ابوالکلام آزاد یا جواہر لال نہرو آپ کی مدد کے لیے نہیں آنے والے، اب ہم ہی میں سے ایسی شخصیت کا نکلنا ضروری ہے جو اس ملک کو استقامت کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن رکھے گی، کیونکہ ہم طلبہ ہی آنے والے کل کے ہندوستان کا درخشاں سورج ہے جو اپنی روشنی اس کے سنہرے افق پر بکھیری ہے۔ اب میں ان مصروں کے ساتھ اپنے اس مختصر تقریر کا اختتام کرنا چاہتی ہوں کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ شکریہ۔ اب اس مقابلے کا اختتام ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی، پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، رکھتے ہیں جو حوصلہ آسمان چھو جانے کا، انہیں پرواہ نہیں ہوتی گر جانے کی۔ السلام علیکم، میرا نام عقیل احمد ہے۔ بہت اچھا لگا آپ کے اساتذہ استاذ اور آپ کے طالبات بہت ہونہار ہیں، بہت ہی کم وقت میں بہت اچھی تیاری کی آپ نے، مقابلے میں بات ہے۔ اور ایس کے بی نور نگر اس معاملے میں بہت فعال ہے، کلچرل پروگرام کے سلسلے میں گانے میں بیٹھے ہوئے جو پروگرام ہوتے ہیں آتے ہیں آپ لوگ، اور انعام بھی ملتا ہے آپ لوگوں کو۔ آج کا جو موضوع تھا جشن جمہوریہ، لوگوں نے تیاری کی، لیکن جو آپ دیکھو یہ تو کتابوں کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کی سوچ میں جشن جمہوریہ کیسے منایا جاتا ہے کسی نے ذکر نہیں کیا اس کا۔ اور جمہوریہ ہے کیا، یہ طرز حکومت کس طرح سے کسی ملک کی حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فار دی پیپل آف دی پیپل بائی دی پیپل، تو یہی اس کا جو جمہوریت کا ریڈیو کا یہ ہے، اور اس نے اپنی جو ریاست کی پالیٹکس دوسرے ان چیزوں کو ڈسکس کیا۔ یہی ہے اس میں کہ لوگوں کے ذریعے یہ آمدنی کی جاتی ہے، لوگ ہی کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہوا، ایک جو ہماری حیث ہے اس پورے آئین کی، تو اس میں تو سب سے جو اس کا ہے صدر جمہوریہ ہند، نام معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ صدر جمہوریہ ہند کا نام معلوم ہے کسی کو؟ صدر جمہوریہ ہند، پریزیڈنٹ آف انڈیا، یہ جو ہے نا جو آئین کا حیثیت آپ لوگ بتا رہے ہیں نا، یہ چیزیں جو ہے سامنے آنی چاہیے۔ یہ ہمارا ملک کا نظام کرتا ہے، نظام حکومت کی بات ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے تاریخ کی باتیں ملک کی جو ہے جنگ کی وہ چیزیں تو ہے، لیکن جو مین مقصد آپ نے بھیم راؤ امبیڈکر کا نام لے رہے ہیں، لیکن وہ لکھا کیا ہے کہ ایک صدر ہوگا جو لوگوں کے ذریعے اس کا الیکشن ہوگا، لوگوں کے نمائندوں کے ذریعے، براہ راست اس کا الیکشن نہیں ہوتا، لیکن جو پارلیمنٹ کے ممبرس ہوتے ہیں، جو اسمبلیز کے ممبرس ہوتے ہیں، وہ ان کو الیکٹ کرتے ہیں۔ اور ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے جس میں ایک لوک سبھا ہے اور ایک راجیہ سبھا۔ لوک سبھا میں تو براہ راست لوگ جو ہے وہ ممبر چن کے جاتے ہیں، ان کا انتخاب ہوتا ہے، جس میں جو ہے اتنے
18 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब वोट देते हैं, तो आप लोगों के मतलब से वो जो है वो मुंतखब होते हैं और फिर उसमें से कैबिनेट बनती है। तो कैबिनेट का जो उसका लोकसभा का जो नेता होता है, रहनुमा होता है, वही प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाता है, तो कैबिनेट में जो है वजीर होते हैं बहुत सारे, वजीर सकाफत जो कंसर्ट से ताल्लुक रखता है, जो विरसे से ताल्लुक रखता है, वजीर खजाना क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में, फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खारजा क्या कहेंगे वजीर खारजा को फॉरेन मिनिस्टर, वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। हाँ, तो ये जो है ना आप लोगों का उर्दू भी पढ़ते हो, उर्दू में बहुत अच्छी आप लोगों ने पहले शुरू में ही जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जैसे स्पीच देने का तरीका होता है वो बहुत अच्छा अपनाया, सुलह के साथ शुरू किया, सारी चीजें। लेकिन मौजूद से मुताबिक जो ये चीजें हैं, जैसे हमारा मुल्क जो है इसमें स्टेट्स हैं, बहुत एक मुल्क नहीं है बल्कि बहुत सारी रियासतें हैं, उनका मजमुआ है, यूपी है, बंगाल है, उनके अलग अलग असम्बलियाँ हैं, सारी चीजें दी हुई है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। और आपके सामने है जो आपके सामने जैसे आप जाते होंगे, इंडिया गेट जाते होंगे, पार्लियामेंट देखा है आपने, राष्ट्रपति भवन देखा है, तो ये चीजें जमहूरियत की निशानियां हैं। इस तरह से हुकूमत की जाती है। और आप 15 अगस्त को जो है वो जो है 15 अगस्त ताल्लुक रखता है, जो लाल किले पे स्पीच होती है प्राइम मिनिस्टर की। जब आपको जो हमें आज़ादी की बात की जाए तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आप जो है सिर्फ आइन तक रह गए कि दस्तूर हिंद लिखा गया, लेकिन दस्तूर में क्या है प्रैक्टिकल चीज़ें वो मालूम होनी चाहिए। मैं स्पीच के लिहाज से नहीं कर रहा हूँ, अच्छी स्पीच, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ें इसे मालूम होना चाहिए। रियासतों की अलग जो असम्बलियाँ होती हैं उसमें भी यही स्ट्रक्चर होता है, जो चुने हुए लोग होते हैं, जो मुंतखब हुए मेंबर्स होते हैं, वो वजीर आला का इंतखाब करते हैं, चीफ मिनिस्टर का, फिर वो अपनी कैबिनेट बनाता है, तो उसको वजीर उस इलाके में होते हैं, उस रियासत के होते हैं। जैसे अब दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है तो इसमें भी चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा। मुख्तलिफ पार्टियाँ जो जमहूरिया का मतलब कि बहुत सारी पार्टियाँ जो होती हैं उसमें, तो वो अपना हिस्सा लेती हैं इंतखाब में। बहुत ज़्यादा हक लोगों का वक्त नहीं लेना है, लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों ने कम वक्त में बहुत तैयारी की और यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक आना ये बड़ी बात है। और तस्वीर से जी आप जो आगे आ जाके आपको कैरियर है ना, आप हाई स्कूल कर लोगे, इंटर कर लोगे, कोई वकील बनेगा। जब आपको एडवोकेट बनना है तो आपको तस्वीर की जरूरत है, जब आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आपको तस्वीर की जरूरत है। लेक्चर जब ही देखो लेक्चर ही तो है। आपको इलेक्शन लड़ना है तब आपको पार्लियामेंट में जो है तस्वीर करना है। जहाँ जहाँ मतलब हर शोबे में आपको इसकी जरूरत है। प्रिंसिपल साहब आपका खैर मकदम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंतजाम यहाँ कराया इस मुकाबले का, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, अच्छे तरीके से यहाँ तालिबात ने अपनी तकरीरें की, कुछ नोट्स का सहारा लिया, लेकिन कोई बात नहीं कि पसंद था तो इस वजह से लोगों ने किया, लेकिन बहुत अच्छा किया। आप सबकी मुबारकबाद, शुक्रिया। जैसे तस्वीर में है कि आज हम यौम जमहूरियत के शुरुआत से इस तकरीरी मुकाबले में यहाँ पर तमाम बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर।
मैडम आवाज सही है। तो देखिए हम सब जानते हैं कि इस तरह की तकारीर, इस तरह के मुकाबले क्यों बनाते हैं, ताकि बच्चों की सलाहियतें उजागर हों, हमारे सामने आएं और वो अपनी सलाहियतों को पहचान सकें, तो उनमें ज़्यादा अच्छा करने की सलाहियत पैदा हो। सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं 2-4 बातों पर आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे कि जब भी आप किसी मौजू पर, कोई भी मौजू आप इंतखाब आपने किया है, सबसे पहले तो यही होता है कि हम जिस पर तकलीफ करनी है उसका मौजू पर इंतखाब करना होता है। उसको इंतखाब करें, उस पर अच्छी तरह उस पर स्टडी करें। हालांकि बहुत आसान सा हमारा मौजू है, सारे बच्चे सब कुछ जानते हैं, पहली क्लास में हमने पढ़ाया जाता है यौम जमहूरियत का आशा। फिर उसको इस तरह से तरतीब दें इस तरह के, ताकि आपको उसमें जो तरतीब है वो बरकरार रहे, आपको ये जहन इधर उधर ना भटके। जब तक आप तरतीब नहीं देंगे किसी चीज़ को, जाहिर सी बात है जब आप कोई भी काम करते हैं या कोई आप बुक, मिसाल के तौर पर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, तो इनका होता है आप देखते हैं, पहले देखते हैं, सब तरतीब का तो इसी तरह से आप अपनी किसी भी मौजूद को कोई तस्वीर लिखने से पहले या बोलने से उसको आप तरतीब दें। फिर अल्फाज आपके जामे और आसान, इसमें सारे बच्चों को बहुत अच्छे अल्फाज सबके आपके बहुत अच्छे आसान और जामे। और जैसे कि अब आपको क्योंकि आपको भी तैयारी करनी है, तो आपको ये बात बता देनी जरूरी है कि जब भी आप कहीं तकरीर करें, तो जो आपके सामीन है, जो उनकी उम्र है, उनकी उम्र की सतह के हिसाब से आप अल्फाज करें, ताकि उनको अच्छी तरह से समझ आए। और दूसरी बात ये कि सारे बच्चों का एतमाद बहुत अच्छा था, सबने एतमाद के साथ पेश किया, लेकिन कुछ बच्चे घबरा गए। एतमाद के साथ आप खड़े हों और अपनी आवाज़ का उतार चढ़ाव इस तरह से रखें, इस तरह से बात को पेश करें जिससे कि सामने उनकी बात समझ में आ जाए। जैसे कि रमूज आप मिसाल के तौर पर कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर स्टॉप करना है, कहाँ कम रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है, मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं, जो आप रमूज यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, उनको अच्छी तरह से आप बोलेंगे, उतार चढ़ाव आवाज़ का होगा, तो आपकी जो तकरीर आप जो करना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, उसका मफहूम हुआ। मिसाल के तौर पर एक जुमला बोला जाता है, रुको मत जाने, इसका क्या मतलब है? रोका जा रहा है, जाने के लिए मना किया जा रहा है। रुको के बाद कॉमा लगाएंगे, और अगर रोको मत, वहाँ पर रोको मत जाने, यानी बिल्कुल जाने, बिल्कुल कितना मन में फर्क वाज़ हो, ये तो मफहूम वाज़ हो जाता है। तो इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, उनको भी इस्तेमाल करें, कहाँ होता है, कम होना है, कहाँ करना है। और देखिएगा कभी आप कभी नर्वस हो रहे हैं, देखा हमने बच्चे भी यहाँ पर नर्वस हो रहे हैं, तो जब नर्वस हो रहे हैं तो धीरे सांस रखना भी आती है। आप जो आपके अल्फाज हैं, जो आपको बोलना चाहते हैं, जो आपने लिखा है, उस पर आप अल्फाज पर आपका ज़हन अगर महफूज रहेगा, तो आपका एतमाद बना रहेगा और आप नर्वस नहीं होंगे। एक बात यह है कि आप जब भी कोई तकरीर करने जा रहे हो, तो उस तकरीर को अपने साथियों के, अपने फ्रेंड के सामने आप उसको ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको इसका एतमाद कायम रहे। और आपको अगर रिकॉर्डिंग करके खुद पढ़ें, जब रिकॉर्डिंग करके आप सुनेंगे अपनी तकरीर को, तो आपके तलफ़ुज़ का भी आपका अंदाज़ होगा, आपका तलफ़ुज़ भी हो जाएगा। इस तरह के ये फ़ायदे होते हैं अगर आप तकरीर करने से पहले इन सब बातों को समझ लें। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल थाम कर सब हमने पहले ही कहा, बहुत अच्छा हमने परफॉर्म किया, लेकिन देखिए हमारी ये मजबूरी होती है कि बस चूज करना ही है। सबने बहुत अच्छा किया, लेकिन देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो थर्ड प्राइज आपको जा रहा है, वो है 10th क्लास की हिबा, 10th क्लास की हिबा। और सेकंड बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और सेकंड प्राइज जाता है अस्मा को 11B। अब बताइए, अंदाजा लगाइए आप सब। ये तो अतिया होगी या अदीफा होगी, मैम या तो अतिया होगी या अदीफा होगी या फिर अदीफा बुशरा अतिया 9th की।
आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आप ऐसी कोशिश करते रहें कि आप लोग बहुत आगे जा रहे हैं। अब देखिए इसमें कोई किसी को भी मतलब ये ना समझे कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बस देखिए हमें देखना था, हम लोगों का तलफ़ुज़ भी देखना था। अगर कहीं एक भी गलती, सारे बच्चों को कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा 5 हमारी माइक की कोई जरूरत नहीं है, आवाज आ रही है ना मेरी? बेटा मैंने दोबारा प्रोग्राम नहीं सुना, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। उसमें तुम्हें उसका एक काम करना चाहिए था, हमारे पास सिस्टम है ना, असेंबली ग्राउंड में जब भी कोई हमारे कॉम्पिटिशन होता है हम बच्चे को असेंबली में उसको प्रेजेंट करवा देते हैं, उससे क्या कंपटीशन निकल जाती है, नर्वसनेस कम हो जाती है बच्चे की। और जिनको प्राइज मिला उनको मुबारक, जिन्हें नहीं मिला है वो भी मायूस ना हो, हमारे पास तो कॉम्पिटिशन होती ही रहती है। ये मैथमेटिक्स में लेकर आ जाती है, कोई इंग्लिश में लेकर आ जाती है, अब उसके सामने सबको कहीं नहीं दिया है। हमें उनका तो उर्दू मतलब इन्होंने अभी सीखी है, बस सारी सीखी और मैं इंग्लिश में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बड़ी बात है। अपने लिए तालियां बजाइए दोस्तों। सबसे पहले हमें अपने आप को शाबाशी देनी होती है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना पड़ता है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया फिर कोई दूसरी चीज नहीं। और हमेशा ही फर्स्ट नहीं आते, हमेशा ही सेकंड नहीं आते, हमेशा हम फेल भी नहीं होते। जिंदगी जो है उतार चढ़ाव करना है, कभी कामयाब होते हैं नहीं मिल पाता है, कभी उल्टा नहीं करना है और कामयाब हो जाए तो ये नहीं सोचना बस अब तो हम पहुंच गए, अब हमें कुछ नहीं करना, तो कामयाब होते। कामयाबी तो लगातार चलते रहने का, करते रहने का नाम है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है। ठीक है, चलिए थैंक यू सर, आपने इसे प्रोग्राम करवाया। फोटो ले लेते हैं, लेकिन आपको जाना है टाइम शुक्रिया।